کہ یہ سارے مسائل جتنے بھی جسمانی، روحانی، معاشرتی یا معاشی مسائل ہیں، یہ ساروں کے پیچھے ایک ریزن ہے جو ہمارا زندگی میں آسٹیریٹی نہیں ہے، سمپلسٹی نہیں ہے اور سادگی زندگی کی نہیں ہے۔ فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں، جیسا کہ ایک کہ آپ کی جو مادہ پرستی، لوگ مٹیریلسٹک ہو گئے، اور دوسرا جو انہوں نے ٹائم کو آرگنائز نہیں کیا ہوتا۔ ڈپریشن، انگزائٹی جو بڑھ رہی ہے اسپیشلی یوتھ کے اندر، اس پہ کس طرح سے اوورکم کیا جا سکتا ہے، اور یوتھ کے لیے یوتھ کو کیسے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپٹیمسٹک ہو کے رہیں؟ اور لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا جیسے ہم لوگ آفس میں 9 to 5 جاب کرتے ہیں، اٹ مین کہ ہم ٹائم پہ صبح اٹھتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں آفس روٹین کے اندر بھی جو کہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایک بڑی پیاری پرسنالٹی، اسپیشلی بڑے ایکٹیو موجود ہیں، سر شبان ریحان۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو سوسائٹی کے اندر ڈپریشن، انگزائٹی جو بڑھ رہی ہے اسپیشلی یوتھ کے اندر، اس پہ کس طرح سے اوورکم کیا جا سکتا ہے، اور یوتھ کے لیے یوتھ کو کیسے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپٹیمسٹک ہو کے رہیں اور ڈپریشن جیسی بیماری سے نکل سکیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ راجہ سر۔ میں آپ کا آلریڈی آپ کے ویلاگ بھی دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ یو آر کنٹریبیوٹنگ الاٹ۔ اللہ آپ کو اسی طرح کامیاب کرے۔ آپ ریجنل لیول پہ بھی اپنے علاقے گجرخان میں بھی کام کر رہے ہیں، پٹواری زبان کے لیے بھی آپ کی خدمات کو میں سراہتا ہوں۔ اور دوسرا یہ جو آپ اتنا اچھا ٹاپک لے کے آئے ہیں آج کے یوتھ کے لیے، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں۔ تو ایز اے پی ایچ ڈی اسکالر اور 15-20 سال کا پریکٹیشنر ایکسپیرینس اور تعلیم کے ساتھ جو چیزیں اللہ پاک نے مجھے تھوڑی بہت چیزیں بصیرت دی ہے، اس کے حساب سے میں نے اس کا نا انتہائی کنسائز طریقے سے مطالعہ کیا اور میں نے اخذ کیا ہے کہ یہ سارے مسائل جتنے بھی جسمانی، روحانی، معاشرتی یا معاشی مسائل ہیں، یہ ساروں کے پیچھے ایک ریزن ہے جو ہمارا زندگی میں آسٹیریٹی نہیں ہے، سمپلسٹی نہیں ہے اور سادگی زندگی کی نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم اپنی گراس روٹ سے ہٹ گئے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے کہ انسان نے مادیت میں اپنی جو سادگی ہے اس کو اور اپنی آسٹیریٹی کو کھو دیا ہے۔ اس کی سمپل اگزامپل دوں گا کہ اللہ پاک نے نا اس ایک 24 گھنٹے کے دن کو نا 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ کیا بات ہے؟ ایک حصہ رات کا سونے کا 8 گھنٹے کا، صحیح، ایک حصہ آپ کا کام کرنے کا ہے اور ایک حصہ آپ کا سوشل لائف کا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ جب ہم کہتے ہیں مین از اے سوشل اینیمل، ہیومن جو ان سے وہ انسانوں کے ساتھ ہی زندہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب پرابلم کیا آ گیا ہے کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں اور الیکٹرانک میڈیا میں ہوا یہ ہے کہ بڑے شہروں میں دن کا آغاز 12 بجے ہوتا ہے۔ سو ٹرو۔ تو جب اللہ نے جو دن کا ایک پیٹرن بنایا، صبح سورج فجر کی نماز کے بعد طلوع ہونا، اس سے لے کر 12 بجے زوال کا وقت ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے کام کا آغاز ہی زوال کے وقت کریں گے، آپ کے یہ سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، آپ کے یہ روحانی علاج والے سب ختم ہو جائیں گے اگر آپ دن کے سائیکل کے حساب سے اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں۔ ہم سب اس سب کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب مذہبی یا دینی عالم کے پاس مسئلہ جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف اپنی لائن کے حساب سے کہہ دیتے ہیں جی آپ نے نماز نہیں پڑھی تو ایک بچھو ایسا ہوگا جو ڈنگ مارے گا اور 70 سال تک آپ کو زہر اثر کرتا ہے۔ آیا کہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ سب جو لوگ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، جس میں عالم دین بھی ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے دنیاوی تعلیم سے بھی اس کے زیور سے بھی راستہ کیا ہوا ہے، کاروبار میں بھی کیا ہوا ہے اور معاشرے میں بھی مقام دیا ہوا ہے، یہ سب مل کر معاشرے کی ایک بنیاد سے آغاز کریں۔ اگر فرض کیا ایک بچے کو سمجھانا ہے کہ بھائی آپ اپنی زندگی کا نظم اور نسق، جو ہمارے قائد کا بھی فرمان تھا، ایمان، اتحاد اور تنظیم کا مطلب ہے نظم نسق، کہ بھائی آپ نے صبح اٹھنا ہے۔ عالم دین بتائے کہ صبح اٹھنے کے لیے آپ اس طرح کریں کہ صبح فجر کی جب نماز پڑھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی نظم و نسق آ جائے گا آپ کی زندگی میں۔ معاشرتی جو ہمارا معلم ہے، جو ہمارے استاد ہیں روحانی، جو ہماری تربیت کرتے ہیں اساتذہ، وہ یہ بتائیں کہ بیٹا زندگی میں صبح جاگنے سے آپ کو ان ذہنی بیماریوں سے چھٹکارا ہے، آپ کی زندگی میں ایک نظم نسق آئے گا۔ پھر اسی طرح کاروبار والے یا تعلیم والے یا نوکریوں والے بتائیں کہ بھائی یہ 8 گھنٹے اللہ نے اسپیسیفک نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، معاش کے لیے بنائے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو آپ کا ٹائم کھائیں سونے اور کام کے دوران جو اس کو آپ سوشل لائف میں اپنے فیملی ممبرز، اپنے فرینڈز، اپنے حلقہ احباب اور اپنے معاشرے کے لیے کریں۔ سر میں بلا شبہ ایگری کرتا ہوں آپ کی ان 2 پوائنٹ کے ساتھ، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا جیسے ہم لوگ آفس میں 9 to 5 جاب کرتے ہیں،
اٹ مین کہ ہم ٹائم پہ صبح اٹھتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں آفس روٹین کے اندر بھی جو کہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں. ریگارڈنگ دیز فیکٹر کہ ہاں یہ فیکٹرز بھی ہیں, ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کیسے چیز سے اوور کم کریں, وہ اس چیز سے کیسے نکلیں؟ جو لوگ ڈیلی روٹین جن کی آفس ورک ہوتی ہے, بے تاشا لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, انگزائٹی میں ہوتے ہیں, ایون کہ سم لوگ سوسائڈ بھی اس طرف بھی آ جاتے ہیں, ان کے لیے کیا ایک وے آؤٹ ہے؟ جاب کرنے سے روٹین نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دن کے 3 حصے ہیں, سونا, کام کرنا اور معاشرتی ٹائم جو 6-8 گھنٹے. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ تو ایک بائی فورس ان کی امپلائمنٹ ہے, نوکری کی خاطر یا تعلیم کی خاطر یا کاروبار کی خاطر لوگ پابندی کے ساتھ 8 گھنٹے گزارتے ہیں, بٹ دے آر فیل ٹو آرگنائز ریسٹ آف 16 آورس اکارڈنگلی. آپ چیک کر لیں کہ جیسا کہ ہم نے سر شبان پی جی اسکالر سے سنا کہ یہ 2 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں, جیسا کہ ایک کہ آپ کی جو مادہ پرستی لوگ مٹیریلسٹک ہو گئے, اور دوسرا جو انہوں نے ٹائم کو آرگنائز نہیں کیا ہوتا. سر اس کے علاوہ اور کون سے فیکٹرز آپ نے دیکھے ہیں, کیونکہ آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر, کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ یوتھ کو اسپیسیفکلی, وہ لوگ جو لوگ اوروں کو دیکھ کے جیسے ہوتا ہے ٹمپٹیشن جیسے آپ کسی اور کو دیکھ کے اپنی جو لائف ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے کیا آپ کہتے ہیں اور کیسے وہ لوگ اسی سے نکل سکتے ہیں؟ اچھا, اب جب ہم سادگی یا سمپلسٹی کہتے ہیں تو وہ ان ایوری فیسٹ آف لائف, زندگی کے ہر شعبے میں سادگی چاہیے. اب پرابلم ہماری یوتھ کے ساتھ کیا ہے کہ ہماری یوتھ کو ڈائریکشن کا ایشو ہے. دو کہ تعلیم بہت زیادہ ہو گئی ہے, شعور کم ہوتا جا رہا ہے, یونیورسٹیز کالجز ایک کمپٹیشن کا دور ہے. اصل ایشو یوتھ کے ساتھ یہ آ رہا ہے کہ ایوری سنگل پرسن ہیز سم یونیک ٹریٹس اینڈ فیچرز اینڈ پرسنالٹی ٹریٹس. اللہ نے اس کو ہر بندے کو انفرادی طور پہ خصوصیات دی ہیں, ڈفرینٹ ان کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ معاشرے میں کچھ لوگ جب تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا ترقی کرتے ہیں یا پروگریس کرتے ہیں تو دوسری یوتھ جو ان سی ہے وہ اپنے انر اسٹرینتھس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس طرف بھاگتی ہے. جبکہ اللہ نے بیسک چیز ہے کہ انسان, جس کو ہم سمپل الفاظ میں کہیں گے کہ ہر نوجوان کو ان سرچ آف ایکسیلنس کی طرف موو کرنا چاہیے. اس کے اندر اللہ نے جو خزانہ چھپایا ہوا ہے اس کو ایکسپلور کر کے تعلیم میں, نوکری میں, کاروبار میں, معاشرے میں استعمال کریں. اور دوسرے سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دین میں بڑھنا ہے تو اپنے سے اوپر دیکھیں, دنیا میں آپ نے دیکھنا ہے قناعت پسندی دیکھنی ہے تو اپنے سے کم. لیکن اس کام میں یہ کہ یہ جو آپ کو فرسٹریشن ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے, جو چیزیں اب آپ نے ماشاء اللہ اس ینگ ایج میں اچیو کر لی ہیں, آپ کو اللہ نے ایک خوبی دی, آپ نے اس کو استعمال کیا. اسی طرح ہمارے اور کئی ایسے نوجوان ہوں گے جو اس وقت گھروں میں بیٹھے ہیں, کوئی کرکٹ میں اچھا ہوگا, کوئی اسپیچ میں اچھا ہوگا, لیکن اب سب کرکٹر نہیں بن سکتے, سب اسپیچ اچھی نہیں کر سکتے, سب ولاگر اچھے نہیں بن سکتے. تو یہ بھی ایک اسٹریس اور انگزائٹی کا ایک وجہ ہے, یعنی کہ آپ ڈومین سے باہر نہیں نکلتے, اوروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. سر بلا شبہ یہ جو فیکٹرز سر شبان نے بیان کیے ہیں یہ واقعی اس سوسائٹی کے جو اندر بگاڑ پیدا ہو اس کی ایک مین وجہ ہے. بینگ اے ہیومن, بینگ اے مسلم, ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے, ہمیں دن بھی یہی کہتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس کے اوپر صبر شکر کریں. اور اپنے انہی خیالات کے ساتھ اگر آپ کی کوئی رائے ہوئی, کوئی کمنٹس کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.